کہ یہ جو بجلی کی ریٹس کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور سندھ کہہ رہا ہے جی کہ پنجاب نے سستی کر دی ہے، کیوں کر دی ہے؟ بھائی یہ کوئی اعتراض ہے؟ پنجاب نے اگر سستی کیا ہے تو اپنے لوگوں کو ریلیف دیا ہے، اور کہیں سے پیسے نکال کے دیے ہیں نا، سندھ کے پیسے تو نہیں لے لیے، پنجاب کے پیسے تو نہیں لے لیے، تو آپ بھی سستی کریں۔ اس پہ بہت بڑی تنقید ہے کہ جی یہ صوبوں کے پاس اتنے پیسے آ جاتے ہیں، وفاق جو ہے وہ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیچارہ بیٹھا رہتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اور صوبے جو ہیں وہ اس میں جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ اپنی مرضی سے ان پیسوں کو خرچ کرتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں۔ 600 سے زائد لوگ جو ہیں وہ سرکاری لوگ جو نوکریوں پہ موجود تھے، جن میں زیادہ تعداد آرمڈ فورس میں موجود لوگوں کی ہے، ان کو یا تو فیض حمید سے کہ جو نیٹ ورک ہے اس سے لنک ہوتے ہوئے یا تو ان کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، یا پھر ان کو کچھ دیر کے لیے رہ کے ان سے سوال و جواب کیے گئے۔ 33 آرمڈ فورسز کے لوگ ہیں جن کو فارغ کر دیا گیا ہے نوکریوں سے، اور اسی طرح 11 ان میں ریٹائرڈ ججز بھی شامل ہیں، اور ایک حاضر سروس جج بھی ہے جن سے سوال و جواب ہوئے ہیں اور جن کا لنک جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا ہے اب تک۔ اور 276 سول سرونٹس کو نوٹس سرو ہوئے ہیں کہ آپ اپنی پوزیشنز واضح کریں۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں کہ یہ جو بجلی کی ریٹس کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور سندھ کہہ رہا ہے جی کہ پنجاب نے سستی کر دی ہے، کیوں کر دی ہے؟ بھائی یہ کوئی اعتراض ہے؟ پنجاب نے اگر سستی کیا ہے تو اپنے لوگوں کو ریلیف دیا ہے، اور کہیں سے پیسے نکال کے دیے ہیں نا، سندھ کے پیسے تو نہیں لے لیے، پنجاب کے پیسے تو نہیں لے لیے، تو آپ بھی سستی کریں۔ تو یہ تنقید بڑی عجیب بات ہے کہ 2 مہینے کا ریلیف دیا، بعد میں کیا کریں گے؟ بھائی 2 مہینے تک تو لوگوں کا بل کم آئے گا نا، بعد کا بھی وہی دیکھیں گے۔ اگر ان کو نہیں پتا کہ ہم نے 2 مہینے بل کم کر کے تو بعد میں لوگ پھر آئیں گے، لوگ پھر اعتراض اٹھائیں گے، تو لوگوں کا بل تو ادھر ہی ہے، ان کو تو کم کرنا ہی پڑے گا۔ اب انہوں نے کوئی پلان کیا، یہ نہیں کیا، مجھے نہیں پتا، پنجاب نے کیا ہے، سنا ہے ویسے کیا ہے، لیکن یہ کہ آپ بھی کریں۔ اب اس کے پیچھے منطق کیا ہے؟ منطق یہ ہے کہ میں اب آپ کو فگرز بتاتا ہوں کہ پاکستان کا جو ٹوٹل ریونیو ہے، جو محصولات ہیں، جو ٹیکس اور باقی چیزوں سے ہمارے پاس جو کمائی ہوتی ہے، اس کا وہ اب دیکھیں کہ پچھلے بجٹ میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں، پچھلے بجٹ میں 5426 ارب روپے جو ہیں وہ صوبوں کو دیے گئے وفاق کی طرف سے، اور وفاق کے پاس کتنے رہ گئے؟ صرف 67 خرب 72 ارب۔ یعنی کہ ان پیسوں سے وفاق نے جو 67 خرب 72 ارب ہیں، اس میں وفاق نے پورا ملک چلانا ہے، آپ کا دفاع، آپ کی جو سیکیورٹی اور باقی جتنے بھی ادارے ہیں وفاق کے ماتحت وہ چلانے ہیں، اور صوبوں نے 54 خرب اور اس میں سے نکال کے اپنے پاس رکھ لینے ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تو اس کے حق میں ہوں۔ 18ویں ترمیم کے تحت NFC ایوارڈ کے تحت یہ صوبوں کو پیسے ملتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں پنجاب کو کتنے ملے پچھلی دفعہ۔ پنجاب کو پچھلی دفعہ 26 خرب اور 76 ارب روپے ملے، اور سندھ کو 13 خرب 62 ارب روپے ملے پچھلی دفعہ۔ خیبر پختونخوا کو 8 خرب 94 ارب روپے ملے پچھلی دفعہ، اور بلوچستان کو 4 خرب 14 ارب روپے ملے۔ اب اتنے پیسے ہیں آپ کے پاس، اس میں سے کوئی 1 خرب روپیہ نکال کے لوگوں کو ریلیف دیں۔ پنجاب نے نکال کے دے دیا، جتنا بھی دے دیا، آپ بھی دیں، آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں۔ اس پہ بہت بڑی تنقید ہے کہ جی یہ صوبوں کے پاس اتنے پیسے آ جاتے ہیں، وفاق جو ہے وہ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیچارہ بیٹھا رہتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اور صوبے جو ہیں وہ اس میں جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ اپنی مرضی سے ان پیسوں کو خرچ کرتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں۔ میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ کرپشن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، جائز بھی لگے تو بھئی جائز طریقے سے اپنے عوام کو ریلیف دینا ہے نا، تو سندھ والے بھی دے دیں۔ سندھ والوں کے پاس 13 خرب روپیہ اور کتنے ارب میں نے بتائے ہیں، وہ پہلے سے پڑے ہوئے ہیں، دے دیں۔ اور آئندہ جو ہے، آئندہ بھی اگلے سال ان کو 10 کسی کو 10 ارب روپے زیادہ مل رہا ہے، کسی کو 6 ارب زیادہ مل رہا ہے، کسی کو 4 ارب روپے زیادہ مل رہا ہے خرب، اور کسی کو 2 خرب روپے زیادہ مل رہا ہے۔ تو پیسے تو دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں آپ کے، تو آپ پیسے دیتے کیوں نہیں ہیں لوگوں کو؟
بھائی دیں، جو ان کو جو 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 لوگ آپ کو ٹیکس پے کرتے ہیں نا، یہ وہ کمائی ہے، لوگوں سے آپ لیتے ہیں، لوگوں کو آپ ریلیف نہیں دیتے ہیں۔ اب میں آپ کے پاس آتا ہوں جی کہ فیض حمید کے بعد کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور اس میں سے کتنے جو ہیں وہ نوکریوں سے فارغ ہوئے ہیں۔ تو 600 سے زائد لوگ جو ہیں وہ سرکاری لوگ جو نوکریوں پہ موجود تھے، جن میں زیادہ تعداد آرمڈ فورس میں موجود لوگوں کی ہے، ان کو یا تو فیض حمید سے کے جو نیٹ ورک ہے اس سے لنک ہوتے ہوئے یا تو ان کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، یا پھر ان کو کچھ دیر کے لیے رہ کے ان سے سوال و جواب کیے گئے، اور ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ نظر بند بھی ہیں ابھی تک۔ اچھا، اس میں سے اور اس کے علاوہ اس نیٹ ورک سے ریلیٹڈ ایک اور انکشاف ہوا ہے کہ 170 لوگ جو ہیں وہ ملک چھوڑ چکے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں سے ایک فرحان آصف نامی بندہ جو ہے وہ لاہور سے پکڑا گیا ہے، اور وہ پکڑا اس لیے گیا ہے کہ اس نے ایک ویب سائٹ بنائی ہوئی تھی، اور اس ویب سائٹ پہ اس نے برطانیہ میں ہونے والا جو فسادات کا اصل وجہ تھی اس کی خبر ایک فیک نیوز لگا دی۔ ایک سکول میں کسی فنکشن میں کسی بندے نے آ کے برطانیہ کے سکول میں 3 بچیوں کو مار دیا، اور اس بندے نے یہاں بیٹھ کے یہ اس میں لکھ دیا کہ جی یہ بندہ جو تھا یہ مسلمان تھا، اور یہ MI6 کی واچ لسٹ میں تھا، اور یہ کسی لانچ کے ذریعے جو ہے وہ برطانیہ میں داخل ہوا، اور اس نے 3 بچیوں کو مار دیا، اور یہ ایکسٹریمسٹ تھا۔ اس خبر کو اٹھایا، اور جو انتہا پسند ہیں اور جو نسل پرست ہیں برطانیہ میں اور ہیں، انہوں نے کیا ادھم مچایا تھا آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا۔ انہوں نے اٹھا کے اس خبر کو تو پروپیگنڈا کے طور پر یوز کیا، وہ فیک نیوز تھی۔ اس ایک بندے کی جو یہاں بیٹھا ہوا تھا اس کی ایک فیک نیوز نے برطانیہ میں کیا حالات کیا آپ لوگوں نے دیکھ لیا، کس طرح سے مسلمانوں کی زندگیاں جو ہیں وہ وہاں پہ عذاب میں مبتلا ہو گئی تھیں، اور لوگ باہر نہیں نکل پا رہے تھے، اور مسلمانوں پہ حملے ہو رہے تھے، ان کی دکانوں پہ، ان پہ کاروباروں پہ، مساجد پر، اور لوگوں کو چلتے ہوئے مارا جا رہا تھا۔ ابھی بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ حالات کسی وقت بھی، اور جس طرح سے لوگوں کو وہاں پہ لوگوں کا پر دائرہ حیات تنگ کیا گیا ان انتہا پسندوں اور نسل پرستوں کی طرف سے، تو یہ ایک اس فیک نیوز کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا جو پاکستان میں بیٹھ کے فرحان آصف نامی بندے نے لگائی۔ یہ غلط خبر، ایک غلط اطلاع کتنا بڑا عذاب ہوتی ہے، اس سے آپ اندازہ کر لیں۔ لیکن یہ دیکھیں اس میں جو دوسری سمجھنے والی چیز ہے، ایک تو یہ ہے کہ غلط خبر نہیں دینی چاہیے، غلط اطلاع آگے نہیں بڑھانی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے۔ اور دوسری بات کہ انصاف کا ان کا جو نظام ہے وہ کتنا تیز ہے، کتنا سرعت کے ساتھ وہ آگے بڑھا، اور انہوں نے نہ صرف اس پاکستان میں موجود اس بندے کو ٹریس کیا بلکہ اس کو گرفتار بھی کیا، اور آج اس پہ یہاں پاکستان میں بھی مقدمہ بن گیا، اور ہو سکتا ہے اس کو وہاں بھی لے جایا جائے۔ تو وہاں پہ انہوں نے کوئی 1000 بندہ پکڑا، 1000 میں سے 500 سے زائد پہ فرد جرم اب تک لگ چکی ہے، اور اس میں بچے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جو ملوث تھا انہوں نے یہ دیکھے سنے اور اس کو جانچ کی، اور اس کی طرف دھیان دیے بغیر کہ کون بچہ کون بڑا نہیں ہے، کون بڑا ہے، جس نے جرم کیا اس کو سزا کی طرف وہ لے کے گئے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا اس فرحان آصف کی طرح ہمارے جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں 76 لوگ، جو اسی میں سے میں ابھی بتاؤں گا کہ جو اس نیٹ ورک کے 76% جو باہر بیٹھ کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف فیک نیوز پھیلا رہے ہیں، پاکستان میں انتشار پھیلا رہے ہیں، پاکستان میں افراتفری پھیلا رہے ہیں، اور یہاں پہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بنگلہ دیش اور بنگلہ دیش سے بری صورتحال بن جائے۔ دیکھیے ذرا غور کیجئے بنگلہ دیش میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ کیا حسینہ واجد سے مجھے کوئی پیار نہیں ہے، لیکن حسینہ واجد کی ایک سٹیبل گورنمنٹ کو انسٹیبل کر کے کیا انہوں نے کیا کما لیں گے؟ وہ دیکھ لیجئے گا، پوری دنیا کا سرمایہ کار وہاں آتا تھا، سرمایہ کار کا اعتماد اٹھ گیا، ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، اس میں تھوڑا سا فائدہ پاکستان کو بھی ہونے جا رہا ہے، لیکن اس فائدے کو دیکھنا ہے۔ پھر ہماری طرف ہمارا جو حالات ہوں گے، ہماری طرف تو ہے ہی کچھ نہیں، ہمارے پاس تو پہلے ہی کچھ نہیں ہے۔ تو اس ملک میں افراتفری اور انتشار جو پہلے ہی بڑی ان چیزوں سے گزر کے چل رہا ہے، اور بڑا ہی مشکل سے چل رہا ہے آگے کی طرف، تو ان لوگوں کو تو کوئی پکڑنے والا ہے نہیں ہے۔
کیوں نہیں پکڑا جا سکتا؟ اگر فرحان آصف کو وہ یہاں سے پکڑ سکتے ہیں تو ہم برطانیہ میں موجود ان یوٹیوبرز کو کیوں نہیں ہم پاکستان میں لا سکتے؟ لانا چاہیے، اس پہ ہماری ایبلٹی پہ سوال ہے۔ تو میری یہ اطلاع ہے کہ ان کو بھی لانے کا ایک عمل جو ہے وہ شروع ہوا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا کارگر ہوتا ہے۔ اور آگے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس میں یہ جو میں آپ کو بندے بتا رہا تھا 600 سے زائد، ان میں سے 33 آرمڈ فورسز کے لوگ ہیں جن کو فارغ کر دیا گیا ہے نوکریوں سے، اور اسی طرح 11 ان میں ریٹائرڈ ججز بھی شامل ہیں، اور ایک حاضر سروس جج بھی ہے جن سے سوال و جواب ہوئے ہیں اور جن کا لنک جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا ہے اب تک۔ اور اس میں سول آفیسرز ہیں، سول کے جو سول بیوروکریسی کے 31 لوگ ہیں، اور 16 ڈپلومیٹ بھی ہیں، یعنی کہ جو اور وہ ریٹائرڈ ہیں، اور کوئی ایک آدھ اس میں سرونگ بھی ہے، ریٹائرڈ ہیں زیادہ تر۔ اور 276 سول سرونٹس کو نوٹس سرو ہوئے ہیں کہ آپ اپنی پوزیشنز واضح کریں کہ آپ ریاست کے مخالف ایجنڈے پہ کیوں چل رہے ہیں۔ تو یہ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ 92 اساتذہ ہیں، ٹیچرز، مطلب وہ کالج یونیورسٹیوں کے یا اسکولوں کے، جن کو نوٹس سرو ہوئے ہیں، اور ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کو واضح کریں، اور ان کچھ سے پوچھ گچھ بھی ہوئی ہے۔ تو یہ اس میں جو میں آپ کو بتا رہا تھا آرمڈ سروسز کے لوگ جن سے پوچھ گچھ ہوئی ہے، اور اس میں لیفٹیننٹ جنرل، میجر جنرل، بریگیڈیئر، کرنل اور سپاہی رینک کے لوگ بھی ہیں، اور ان میں ظاہر ہے کہ زیادہ تر ریٹائرڈ ہیں، کوئی ایک آدھ جو ہے وہ سرونگ بھی ہے۔ تو اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ جو دائرہ کار ہے یہ اور بڑھتا جا رہا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے آئیں گے جو سہولت کار رہے ہیں، جنہوں نے ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے اور جنہوں نے انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ ہے بیسیکلی فرد جرم جس کے تحت ان لوگوں سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے، اور یہ لوگ اس دائرے میں آ رہے ہیں۔ تو مزید اپڈیٹ دیں گے انشاءاللہ، اب تک کے لیے اتنا ہی۔